بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا عن ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر مسلم شریف۔ وعن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام ستۃ ایام بعد الفطر کان تمام السنہ ابن ماجہ۔ گرامی قدر سامعین، ولی قاسمی یوٹیوب چینل پر آنے والوں سننے والوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ہے۔ رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور شوال کے مہینے کے 6 روزوں کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ 2 حدیثیں ابھی پڑھی ہے، ایک مسلم شریف کی اور ایک ابن ماجہ کی۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جو شخص رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھے اور پھر رمضان کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے گویا صیام الدہر ہمیشہ ہمیشہ کے روزے رکھنا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام ستۃ ایام بعد الفطر، جو عید الفطر کے دن کے بعد 6 روزے رکھے کانا تمام السنتی، تو وہ ایسا ہے گویا اس نے پورے سال روزے رکھے ہیں۔ ان دونوں احادیث کو قرآن کی آیت کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ قرآن میں سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 160 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا وہم یعلمون وہم لا یظلمون، کہ جو شخص ایک نیکی کا کام کرے، ایک نیکی لے کر آئے، ایک بھلائی کا کام کرے، ایک خیر کا کام کرے، فلہ عشر امثالہا، اس ایک نیکی کو، ایک بھلائی کو، ایک خیر کے کام کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے 10 کا ثواب دیتے ہیں۔ آپ 1 روپیہ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے میں 10 روپے کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا دستور ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اور برائی ان دونوں کے بارے میں فرشتوں سے ایک فیصلہ لکھوایا۔ فیصلہ یوں لکھوایا کہ لکھو جو شخص ایک نیکی کرے گا میں اس نیکی کو بڑھا کر 10 گنا سے 700 گنا تک اور اس سے زیادہ اخلاص کے مطابق ثواب دوں گا۔ ایک نیکی کا کم سے کم 10 گنا تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ ایک نیکی کو بڑھا کر 10 درجے تو بڑھانا ہی بڑھانا ہے، ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ تو اس کا بالکل کم سے کم درجہ ہے۔
اور اعلیٰ درجہ 700 سے آگے بھی جیسا اخلاص ہوگا اس کے مطابق نیکی کا درجہ اور ثواب بڑھ جائے گا، ورنہ 10 کا تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے ایک نیکی پر۔ اب یہ 10 کا ثواب کیسے شروع ہوا، کیا پس منظر ہے اس کا؟ یہ 10 کا ثواب یوں شروع ہوا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر بلایا گیا، آپ کو معراج کا سفر کرایا گیا، تو معراج کے سفر میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو 50 نمازیں عطا فرمائی۔ پھر جب نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت کے لیے صرف 4 نمازیں تھیں، وہ بھی نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھ پائے گی؟ آپ واپس جاؤ، اللہ سے کچھ تخفیف کروا کے آؤ، کچھ کم کروا کے آؤ۔ نبی علیہ السلام واپس گئے، 5 نمازیں کم ہوئی، پھر واپس گئے، 5 کم ہوئی، یوں 5 کم ہوتے ہوتے لاسٹ کے اندر صرف 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ اللہ نے وعدہ فرمایا اے نبی میں تیری امت کے لیے یہ 5 نمازیں فرض کر رہا ہوں، تیری امت کو یہ 5 نمازیں دے رہا ہوں، لیکن ثواب پوری 50 کا ہے۔ جو ان 5 نمازوں کو اخلاص کے ساتھ میں، خشوع اور خضوع کے ساتھ میں پڑھے گا، میں اس کو 50 کا ثواب دوں گا۔ کیسے 50 کا ثواب؟ ایک نماز پر 10 نمازوں کا ثواب، فجر پر 10، ظہر پر 10، عصر پر 10، مغرب پر 10، عشاء پر 10، 5 نمازوں پر 50 نمازیں ہو گئی، تو ایک نماز پر 10 نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل امت محمدیہ پر شروع ہوا کہ جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ شروعات تو نماز سے ہوئی تھی، پھر اس اصول کو عام کر دیا کہ صرف یہ نماز کے لیے نہیں ہے کہ جو آدمی 5 نمازیں پڑھے گا اس کو 50 کا ثواب ملے گا، ہر نیکی کے بارے میں یہ کر دیا، جو 5 نیکیاں کرے گا اس کو 50 نیکی کا ثواب ملے گا، جو 2 نیکی کرے گا اس کو 20 نیکیوں کا ثواب ملے گا، جو 3 نیکیاں کرے گا اس کو 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا، جو 4 نیکیاں کرے گا اس کو 40 نیکیوں کا ملے گا، جو 1 نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کریم کا 1 حرف پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اسے 1 حرف کے اوپر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہوں الف لام میم یہ پورا ایک ہی حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف و میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم یہ تیسرا حرف ہے۔ الف لام میم اس کو پڑھنے پر 30 نیکیاں ملے گی۔ اب آگے جتنے آپ پڑھتے جاؤ گے اتنے آپ کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم شوال کے روزوں کی فضیلت کو سمجھیں۔ یہ تو تمہید تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو بڑھا کر 10 کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے کے مکمل روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے، لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے اور مستحب بھی نہیں ہے، مستحب بھی یہ ہے کہ ان 6 روزوں کو الگ الگ رکھے، 2 روزے پہلے ہفتے میں رکھ لے، 2 روزے شوال کے دوسرے ہفتے میں رکھ لے، 2 روزے شوال کے تیسرے یا چوتھے ہفتے میں رکھ لے۔ پورے شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھنے ہیں، چاہے آپ ایک ساتھ رکھ لو یا الگ الگ رکھ لو۔ جو ان شوال کے 6 روزوں کو رکھے گا رمضان کے بعد میں، اسے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ کیسے؟ رمضان کے مہینے کے 30 روزے، جب ان 30 کو آپ 10 میں ضرب دو گے، 10 سے گنا کرو گے
تو 300 ہو گئے۔ 30 کو جب آپ ضرب دو گے 10 سے تو 300 ہو جائیں گے۔ تو رمضان کے مہینے کے جس نے مکمل روزے رکھے، ایک روزے کے بدلے میں 10 روزوں کا ثواب، تو 30 روزوں کا ثواب جب 10 کے حساب سے بڑھا کر لگائیں گے تو 300 روزے ہو جائیں گے، 300 روزوں کا ثواب۔ اور 6 روزے شوال کے جب ان 6 کو 10 سے ضرب دو گے تو 60 ہو جائیں گے، تو 360 روزے ہو گئے۔ اب کتنے رہ گئے دن؟ 5 دن رہ گئے ہیں۔ سال کے اندر 5 دن روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے، اس دن روزہ رکھنا ہی نہیں ہے۔ تو سال کے اندر 360 دن روزہ رکھنا جائز ہے۔ جو رمضان کے مہینے کے مکمل روزے رکھے اسے 300 روزوں کا ثواب، جو شوال کے 6 روزے رکھے اسے 60 روزوں کا ثواب۔ تو رمضان اور شوال کے روزوں کو ملا کر 360 روزوں کا ثواب مل گیا۔ اور دن میں سال کے اندر 5 دن کے روزے رکھنا حرام ہے، اس لیے ان دن روزے رکھ نہیں سکتے، اس لیے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب مل گیا۔ جو آدمی رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھے، اسی کو نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا، من صام 6 ایاما بعد الفطر کان تمام السنہ، جو شخص عید الفطر کے بعد میں 6 روزے رکھے اسے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہم شوال کے روزوں کو، اتنی بڑی اس کی فضیلت کو، اتنے بڑے ثواب کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک گولڈن چانس دیا ہے، ایک بہترین موقع دیا ہے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور شوال کے 6 روزوں کو رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ میں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی اور قرآن کی تلاوت کرنے کی، ذکر کرنے کی، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔